ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و تحمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بنایا اور چلایا، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرچشمہ صبر و رضا ولی بطحا جد الحسن والحسین امام المجاہدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس نے انسانیت کو ظلمت کے اندھیرے سے نکال کر کے روشنی کی طرف گامزن کیا۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر چند ایک منٹ کے لیے نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اطاعت کیوں ضروری ہے اور اطاعت رسول کا مطلب کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کر کے اور آپ احباب کو سننے کے بعد ہم سب کو اطاعت رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جو آپ کے سامنے میں نے ابھی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ،
کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ یعنی ہم لوگ دنیا کے اندر رہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مکمل سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ میری رہنمائی کرنے والا کوئی نہ کوئی ہو۔ ہم کسی معاملے کے اندر بھی، کسی شعبے میں بھی اپنا کوئی نہ کوئی استاد بنا کر کے اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ تمام انسانیت کے لیے یہ کسوٹی رکھ دی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس دنیا کے اندر جو انسان بھی آئے گا وہ چاہتا ہے نا کسی کو آئیڈیل بنائے، نمونہ بنائے، کسی کو رہبر بنائے، پیشوا بنائے۔ اگر کسی کو بنانا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، یعنی نمونے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر جس کی بات مانی جائے گی، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو سکتا نہیں ہے، وہ ایک ہی ذات ہے۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مشرکین مکہ کو یہ موقع مل گیا کہ اب ہم جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوست ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے سامنے جا کر کے ہم ٹھٹھا کریں گے، مذاق کریں گے، اس کو کہیں گے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس کی طرف گیا، اس کے بعد اقصیٰ میں گیا، میں نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، اس کے بعد میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت دیکھی، جہنم کے احوال دیکھے، سب کچھ دیکھنے کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کرنے کے بعد میں واپس آیا، تو جب یہ بات ہم ابو بکر کے سامنے رکھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بھی آگے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہماری عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ تو جب یہ معاملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے، کیا اس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے سے انکار ہوگا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے سے جواب کیا تھا، یہ بات کس نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کے دوست نے کہی ہے، جس کے متعلقہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے منہ سے حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب وہ سونے کے پانی کے لکھنے کے مترادف ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے دوست پیارے حبیب علیہ السلام نے کی ہے تو اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو سکتا نہیں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی پیارے نبی اپنے پاس سے بولتے نہیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے وہی بولتے ہیں۔ یعنی اگر ایک پیارے حبیب نے بات کہی ہے تو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اطاعت کرنی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر جو بات پیارے نبی نے ہمیں کہہ دی ہے، جس پرائے سے کہہ دی ہے، ہم نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے، اس بات کو ماننا ہے اور اس کسوٹی کو اپنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا کوئی مرحلہ ہے، کوئی ٹائم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے گزارا ہے، وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل ہمارے لیے نمونے کے طور پر کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی نے فرمایا آج کے دن، اللہ کیا فرما رہے ہیں، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما دیا۔ یعنی جس چیز کے ساتھ کوئی ثواب ملنا تھا
کوئی گناہ ملنا تھا، وہ پیارے نبی نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے حکم ماننا۔ پیارے نبی نے فرما دیا ہے کہ وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا ہے تو 3 مرتبہ ہی دھونا ہے، 2 مرتبہ دھو سکتے، 1 مرتبہ دھو سکتے، کباہت نہیں ہے، لیکن 4 مرتبہ نہیں دھوئیں گے۔ کیوں نہیں دھوئیں گے؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کر دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ جتنی لمٹ، جتنی مقدار، جتنا طریقہ پیارے نبی نے بتلا دیا اتنا ہی اپنانا ہے۔ جانور ذبح کرنے ہیں تو جانور ذبح کرتے ہوئے ہم پورا قرآن نہیں پڑھیں گے، جتنا پیارے نبی نے ہمیں بتا دیا، پیارے حبیب نے بتا دیا کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے، بسم اللہ اکبر پڑھ کے چھری پھیر دینی ہے۔ ہم پورا قرآن پڑھ لیں لیکن وہ طریقہ نہیں اپنائیں جو پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تکبیر پڑھنی ہے، تو ہمارا جانور ذبح کرنا ذبح نہیں کہلائے گا۔ کیوں نہیں کہلائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کا واقعہ ہے، 3 صحابی تھے، ہمارے ازواج مطہرات علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، مومنین کی مائیں، ان کے پاس آئے۔ ایک نے کہا کہ پیارے نبی کی عبادت کیا ہے، آگے سے بتلایا گیا تو خیر۔ ایک نے کہا کہ میں نے ساری عمر شادی نہیں کرنی، کیونکہ شادی کر کے بندہ بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکی کے کام زیادہ کرنے۔ ایک نے کہا کہ میں نے سارے زندگی سونا ہی نہیں ہے، رات کو تہجد کی نماز ہی ادا کرنی ہے، سونا ہے ہی نہیں، کیونکہ میرے اعمال تھوڑے، میری نیکیاں تھوڑی ہیں، میں نے ساری زندگی تہجد کی نماز ہی ادا کرنی ہے، سونا ہی نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے نفلی عبادت یعنی نفلی روزے ہی رکھنے ہیں، چھوڑنے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اب دیکھیے گا، غور کیجئے گا کہ تینوں کے اعمال درست ہیں، نیت درست ہے، تینوں صحابی ہیں جن کے متعلقہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تینوں کے اعمال درست ہیں، نیت درست ہے، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں تہجد کی نماز ادا بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے، میری اطاعت سے، میرے حکم سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اپنا طریقہ اپنانے کی کوشش کرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی اطاعت اتنی حد تک ضروری ہے کہ پیارے نبی ان اعمال کے اوپر جو اعمال بہت بڑے ہیں، روزے رکھنا کوئی چھوٹا عمل ہے، اسی طرح رات کو تہجد کی نماز ہی ادا کرتے رہنا کوئی چھوٹا عمل ہے، تینوں اعمال ہی بڑے ہیں، لیکن پیارے حبیب کا طریقہ نہیں ہے، آپ کا حکم نہیں ہے، آپ کی پیروی نہیں ہے، تو وہ اعمال بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام آپ کی اطاعت کو، آپ کے حکم کو اس طرح سے کوڈ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اب خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے صرف اتنا نکل گیا، بیٹھ جاؤ۔ اب ایک صحابی، انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا شاید پیارے نبی مجھے کہہ رہے ہیں۔ ان کا ایک قدم مسجد کے باہر ہے، ایک قدم مسجد کے اندر ہے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ خطبہ ختم ہوا، پیارے نبی نے نماز کے بعد دیکھا کوئی تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب کہا بیٹھ جاؤ تو میں نے سمجھا کہ آپ مجھے کہہ رہے بیٹھ جاؤ، تو میں ادھر ہی بیٹھ گیا۔ یعنی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں سنت ہے، نفل ہے، فلاں ہے، اس بحث میں نہیں پڑے۔ پیارے نبی نے فرما دیا آپ کی اطاعت کرنا، آپ کا حکم ماننا یہ ضروری ہے۔
من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہہ رہے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری؟ کہا ہاں، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، میرا کہنا مانا، دخل الجنہ، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی، میرا حکم نہیں مانا، اس نے کیا کیا؟ جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی بات ماننا، آپ کا حکم ماننا، یہ تو اعمال کی قبولیت کے لیے بھی شرط ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، بات ماننی ہے، حکم ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یہ پوری آیت ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم پیارے نبی کی بات آ گئی ہے، آپ کا حکم آ گیا، آپ کا کوڈ آ گیا، آپ نے جو بات کہہ دی ہے وہ ہمارے لیے کسوٹی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونے۔ اس بات سے ہٹ کر کے ہم اپنی بات کو اپنانے کی کوشش کریں، یا اس بات سے ہٹ کر کے ہم کسی اور کی بات کو اپنانے کی کوشش کریں، اس بات سے ہٹ کر کے ہم کسی اور کا طریقہ اپنانے کی کوشش کریں، تو پھر وہ میرا عمل اس کسوٹی پر جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کافی ہے، اپنے اعمال کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ پیارے نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے کسی اور کا طریقہ اپنا کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر چھوڑنا۔ میں کوئی عمل کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں تھوڑا سا دیکھوں آیا کہ یہ عمل پیارے نبی کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، آپ کا حکم اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے، آپ کی اطاعت اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے۔ پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا طریقہ اپنایا، کسی اور چیز کی اطاعت کی، فہو رد، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی اگر کسی چیز کو بتایا گیا نا، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، آپ کی اطاعت کرنا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب، فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے ذات محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پیارے نبی کی اطاعت کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی اتباع کرنا، فاتبعونی یہ ضروری ہے، اطاعت کرنا یہ ضروری ہے۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو بات سمجھ لگتی ہے وہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، محبت کے حصول کا ذریعہ اگر کسی چیز کو بتا رہے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ پیارے نبی کی اطاعت ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے، آپ کا حکم ماننا ہے۔ آپ کی بات کو بس پیارے نبی کی بات آ گئی ہے، چاہے کسی کی بھی بات آ گئی ہے، اس کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دینا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پریورٹی دینی ہے، کیونکہ خود پیارے نبی فرما رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہماری چیزیں کیا ہیں، خود پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے جس پر پیارے نبی کی مہر ہی نہیں ہے، پیارے نبی کی اطاعت ہی نہیں ہے، پیارے نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّبِعْ
غیر الاسلامی دیناً فلن یقبل منہ، جو بھی اسلام کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کوئی اور طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے فلن یقبل منہ، وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی بات میں جھگڑا ہو گیا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کوڈ کرتے ہیں، کسی بات میں بھی کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹانا ہے کہ آیا کہ اس جھگڑا کے متعلقہ، اس حکم کے متعلقہ پیارے نبی کا فرمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلقہ ہمیں کون سی تلقین کی ہے، آپ نے کس چیز کے متعلقہ، اس چیز کے متعلقہ ہمیں کیا اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ اطاعت ہے۔ یعنی ہم اگر دیکھتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب نماز، پوری نماز کا کہہ دیا کہ نماز ادا کرو، قرآن میں 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تقریباً کہہ دیا، حکم دے دیا، لیکن نماز کا طریقہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے؟ وہ ہم نے دیکھنا ہے تو وہ پیارے نبی خود فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کا حکم۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کا حکم کیا ہے؟ ضروری ہے، آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن میں تو نماز کا کہہ دیا گیا، لیکن نماز کا طریقہ کہاں سے دیکھیں گے؟ وہ پیارے نبی کی اطاعت کے اندر دیکھیں گے، آپ کے حکم کے اندر دیکھیں گے، آپ نے کس طرح سے نماز ادا کی ہے وہاں پہ دیکھیں گے، آپ کا طریقہ سوچیں گے پیارے نبی نے کہاں سے، کیسے، کس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، حدیث میں یا سنت میں پیارے نبی کیسے کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں اس چیز کی طرف ہماری توجہ کرواتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اطاعت کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ ایسے ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ یعنی جو چیز تمہیں دے دیں، یعنی جس چیز کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا ہے ہم نے اس کو اپنانا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ پیارے نبی کی بات آ گئی ہے، اس کو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ طریقہ تو پیارے نبی کا ہے، پیارے حبیب کا ہے، تو میں اس کو اپنے اوپر اپلائی کروں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آ جاؤ جس کا حکم اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہمیں تو ہمارے باپ دادا کافی ہیں، تو آپ لوگوں نے اس طرح ہونا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو ہی اپنانا ہے جس چیز کا حکم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اس کا نمونہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلقہ ہمیں جو بات سمجھ لگتی ہے، سورۃ احزاب کی جو آیت ہے اس میں کامیاب لوگوں کی جو نشانی بیان کی گئی ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت رسول والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا اور پیارے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کا حکم مانے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ کیا ہو گئے؟ بڑی کامیابی میں چلے جائیں گے، یعنی ایسی کامیابی حاصل کر لیں گے کہ جس جیسی کامیابی ہے ہی نہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یعنی کیا فرمایا کہ کسی مومن مرد کے لیے یا مومن عورت کے لیے یہ چیز جائز ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کے اندر کسی بات کے متعلق فیصلہ کر دیں کہ اس کو اس طرح سے کرنا ہے، تو وہ اس کے اندر کجی نکالیں، کمی نکالیں،
وہ کہیں نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح سے کرنے کی کوشش کرے، تو یہ کسی مومن مسلمان مرد ہے، مومن عورت ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی، آپ کی اطاعت کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، اور بہت بڑا گمراہ، واضح گمراہ ہو جائے گا۔ کیونکہ آئیڈیل نمونہ کسوٹی میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر کسی بات کے ماننا ضروری ہے، معصوم عن الخطا اگر کوئی ذات ہے وہ کس کی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی چیز ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے جس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، وہ کس کی ذات ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات۔ قیامت کا دن ہوگا، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہوگا، میں اپنی جو امت ہے ان کو وضو کے اعضاء کے ذریعے پہچانوں گا، یعنی ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا کہ وہ میرے قریب آ رہے ہوں گے، میں ان کو جام پلاؤں گا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تھوڑا سا امیجن کریں کہ 1.5 میل تک سورج ہو تو تپش کس طرح کی ہوتی ہے، تو پیارے حبیب کیا کریں گے؟ جام کوثر اس کو پلائیں گے۔ اب کیا ہے کہ اس 50,000 سال کے دن کے اندر ہم نے ساری عمر ادھر نمازیں بھی پڑھی ہوں، وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں، ہم پیارے حبیب کے پاس جا رہے ہوں، لیکن راستے میں دیوار حائل ہو جائے اور پیارے حبیب پوچھ رہے ہیں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے، یہ دیوار کیوں حائل ہوئی ہے؟ تو آگے سے کہیں گے یہ آپ کے وہ امتی ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا تھا، آپ کے دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں مکس کر کے اس کو دین کہنا شروع کر دیا تھا، اس کو اطاعت بنانا شروع کر دیا تھا، اس کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ تو پیارے نبی حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرمائیں گے؟ کتن کتن سوحتا لمن غیر دین بعدی، ان کو دفع کر دو، دور کر دو، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ملا کر کے رکھ دیا، بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ اطاعت اگر ضروری تھی، پیروی ضروری تھی، تو وہ پیارے حبیب کی پیروی ضروری تھی، آپ کا طریقہ ضروری تھا۔ اور خود پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ من کذب علیہ متعمدا فقد بوا مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو اطاعت اور فرما برداری اور حکم ماننا اگر کسی کا ضروری ہے تو وہ کیا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ضروری ہے۔ ہمارے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے ماننے کے بعد پیارے نبی کی بات کو دیکھیں گے کہ آیا کہ پیارے نبی اس کے متعلقہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہر معاملے کے اندر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو دیکھیں کہ آیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں۔ میں نے آئیڈیل اگر کسی کو ماننا ہے تو وہ پیارے نبی کی ذات ہے، تو پیارے نبی کی ذات کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ یہ بھائی چھوٹا سا اعلان ہے، بھائی نے کہا کہ مسجد کی آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے یہ کہ تعمیر ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال، حتیٰ کہ وہ پورا مال یا آدھا مال ایک سائڈ پر رہا، ایک صحابی نے یہودی کی زمین کو پانی دیا، پانی دینے کے بعد جو کھجوروں کا ٹوپا تھا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا، تو پیارے نبی نے اس کو کہا کہ یہ بہتر صدقہ ہے۔ اب اس سے یہی بات سمجھ لگتی ہے کہ جتنی بندہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر دے، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ
یہ جو عمل ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ایک پوری مسجد ہی ایک بندے نے بنوا دی تو بس اس کے نہیں، جو جتنا بھی خرچ کرے گا اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔